فیصل واڈا صاحب 26 کو کیا ہوا آپ کی زبانی؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو 26 کو ہوا وہ بڑا ہی بھیانک کام ہوا اور بہت خطرناک کام ہوا اور بہت گندا کام ہوا اور پاکستان کے خلاف کام ہوا، اور اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور عمران خان صاحب کے لیے شدید مشکلات سیاسی طور پہ ہو گئی. سو دھرنا تو کسی طور پہ یا جو بھی پروٹیسٹ تھا ڈی چوک کے اوپر، جب وہ انلیگل ڈیفائن ہو چکا ہے اور کورٹ کا آرڈر آ گیا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ساتھ ساتھ وہ انلیگل ایکٹیویٹی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں جو بی بی کا رول رہا، جو گنڈا پور کا کمپرومائز رول رہا، جو انہوں نے بڑے بڑے بال اور داڑھی اور انگوٹھیاں پہن کے جو اشتعال دلایا ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، مطلب انسان کا جسم بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، دل بڑا ہونا چاہیے. چوہے کا دل رکھ کے آپ اسے طبلہ بجا سکتے ہیں اور خود سامنے نہیں آئے، اور ساری لیڈرشپ غائب رہی. اور پھر ڈی چوک کا بھی ایک ڈرامہ آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پہ بیگم صاحبہ بھی فرار ہو گئی اور گنڈا پور بھی فرار ہو گیا، اور انہی کے اپنے کارکنوں کا پھینڈا بھی لگایا. اور پھر ہم نے کہانی سنی کہ بی بی نے کہا کہ وہ ان کو زدوکوب کر دیا، اس کو بھی میں نے بریک کیا. اور اس کا پھر اگلے دن آپ لوگوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی کہ بی بی گاڑی میں ٹہلتے ہوئے بیٹھ رہی ہیں گنڈا پور کی. پھر اس کے بعد بیانیہ آیا کہ ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا، پھر وہ جھوٹ پکڑا گیا بی بی کا. پھر بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی کیمیکل پھینک دیا، ان کے ترجمان نے کہا، وہ فارغ ہو گئیں، وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر وہ نمودار ہو گئیں ایک میٹنگ کے اندر زدوکوب ہونے کے بعد. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو سیاسی دلدل اور تباہی کے دہرانے پہ پہنچا دیا. کیسے؟ یہ سب کچھ کر کے مشکلات، تکلیفیں اور ریلیف تو ان کو نہیں مل رہا، تو وہ گزر رہے ہیں. مشکلیں بڑی عمران کی بہت زیادہ بڑھ. کیا ہوا عمران کو؟ ابھی تو شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ سختی اب کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد جو یہ ریئیکشن تھا دھرنے کے بعد، دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے نا. اب آپ نے کل ایک مثبت عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی آج کے، وہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور سڑکوں سے نکل کے وہاں بات کریں، اچھا پازیٹیو. دھرنے کو تو انہوں نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، جو ہم نے جو گوہر صاحب کی بات سنی میں اس کے بعد بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس حساب سے ایک اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ٹویٹر کے اوپر عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے پھر غلاظت اور وینم اسٹیبلشمنٹ کے بعد کیا کیوں؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سوری کہہ رہا ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں، بیگم صاحبہ جو ان کو پھنسا رہی ہیں، گنڈا پور اپنی کمپرومائز سیاست کر رہے ہیں. یہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بغض اور وینم آ رہا ہے. کیوں الزام دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھ سکا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران کو پھنسا رہی ہیں؟ اچھا چلے، میں اگر ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اپنے ہسبینڈ کی رہائی کے لیے؟ ملک صاحب میں اس کو تھوڑا سا ملک صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ندیم صاحب کلیئر کرتا چاہوں. 25 سال سے ایک آدمی، پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جمائمہ صاحبہ کے ساتھ جب ان کی طلاق ہوئی تو وہ قانونی طور پہ برطانیہ قانون کے تحت اربوں ڈالر کے آدھی جائیداد کے ان کے مالک تھے، انہوں نے نہیں لی. تو اس کا مطلب ایک آدمی نے مثال کے طور پر 10 کروڑ روپے نہیں لیے تو 10 لاکھ کی چوری نہیں کرے گا. یہ دماغ یہی کہتا ہے. ہم نے بھی اس کو یہی دیکھا تھا. پھر 2018 کے بعد توشہ خانہ ہو گیا، گھڑی ہو گئی، گوگی گینگ ہو گیا. یہ سب چیزیں بی بی کی اور ان کے بچوں کو بینیفٹس ملے، اس کے ہمیں نہیں ملے، نہ بچوں کو ملے نہ عمران خان کی بہنوں کو ملے. میں غلط ہو سکتا ہے، عمران خان کی بہنیں تو غلط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اس خاتون کے آنے کے بعد جلاؤ گھراؤ اور جو انفارمیشن ملتی تھی فیض کو ایز انٹیلیجنس چیف، وہ رات کو شام کو ان کو دے دیتے تھے. وہ بکرے کے سینگ پکڑ کے رات کو خان صاحب کو بتا دیتی تھی، کبھی پیدل چل رہی ہیں، الٹی چل رہی ہے. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض وہ بات ان کو بتاتے تھے اور وہ عمران کو بتاتے؟ عمران خان کو اس طرح بتاتی تھی کہ وہ خواب آ گیا، اور اللہ بھی معاف کرے، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے، ان کے لیے ان کے خواب بتائے جاتے تھے. اس کا تو میں عینی شاہد ہوں. مولانا بہت سارے جو ریپیوٹیڈ ہے مولوی ہے پاکستان کے، بیک اور قیامت پڑ جائے گی، وہ آگے پیغام دیتے تھے. میں خان صاحب کو پی ایم ہاؤس کے کمرے میں کہتا تھا سر نہ کرے یہ کام، یہ مروا دیں گے ہمیں. اگر جنرل فیض یہ پیغامات بھجواتے تھے تو پھر تو عمران کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر تو قصوروار کوئی اور ہے. نہیں تو دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گولی تو 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر سائن تو عمران خان صاحب نے کیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی ایسا نہیں تھا. اس آدمی کو اس جگہ تک وہ بڑی ذمہ نہیں ہوتی کیونکہ بندوق سے چلا دی. لیکن میں کہہ رہا ہوں اب خدا نہ خاصہ اس کی لاش پہ سیاست کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. سوری اس کو پاگل بنا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بیان ہے. نہیں سر، میں تو کھلا بتا رہا ہوں. دیکھیں سر، زندہ حیات شخص ہے، اللہ اسے قائم دائم رکھے. آمین سر. دم، درود اور بارود، یہ ہنی ٹریپ یا خواتین والا، میں کوئی جینڈر کی بات نہیں کر رہا. کلنٹن تھا، ایک خاتون کے چکر میں پیچھے پہنچ گیا، سپر پاور پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس. وہ خاتون اس کی بیوی نہیں تھی. نہیں سر، میری بات سنیں، شاہ نواز بھٹو صاحب. اور ایسی بہت ساری ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ہے جدھر نسلیں تباہ ہو گئی. آپ کو پتا ہے بادشاہت چلی گئی، سڑک پہ آگے لوگ. دیکھیں سر میری بات سنیں، قید اگر میں آپ کے یہاں بیٹھا ہو، آپ مجھے کافی پی رہے، میری بیوی چلتی بھی آئے، مثال دے رہا ہوں، وہ کہتے تم یہ کافی نہیں بھی، یہ کافی پی، تو آپ نہیں اس کو روک سکتے. اور میں کہتا ہوں نہیں ندیم علی صاحب میں پی رہا ہوں. تو یہ ذمہ داری پھر اس عورت کی اور ریاست کی ہے، سیاست کی یہ ہے کہ وہ اس کو سنبھالے، وہ سب اقدام کرے جس سے ان کی زندگی کو جتنے خطرات ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں.
زندگی کو کیوں خطرات ہیں ندیم ڈاکٹر علی صاحب کو بھی صاحب لگتا ہے؟ ندیم علی ڈاکٹر صاحب ایک صاحب بار سے ختم، پھر آپ ان کو پورا ٹائم دیجیے گا. دوسرا سر یہ کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز طریق انصاف ہے. دا اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ ہے، دا اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف ہے. حکومت وقت ورسز پی ٹی آئی ہے. 245 کے تحت وہ آئین و قانون کے تابع فوج کو بلاتے ہیں، وہ آتی ہے اور لاسٹ ایئر آف دا اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہے. یہ تاثر دینا بہت غلط ہے. پھر یہ جو پٹھان ایلیمنٹ جاگ پنجابی جاگ والا جو نون لیگ کام کری، یہ بہت ڈینجرس کام ہے. پٹھان نہ پاکستان سے ہٹ کے، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ مہاجر، یہ سب پاکستانی ہے. اور یہ جاگ پنجابی جاگ والا کھیل از نانسنس کھیل. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو کام ہو رہا ہے. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز سر جو آپ کو ان کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، آج آرمی چیف کا بیان ہے بلوچستان کے اندر کہ فوج اپنی عوام اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے. نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے، نہ وہ کسی کے مخالف ہے، نہ کسی کے ساتھ ہے. یہ سٹیٹمنٹ سر آپ کو بہت ہائی لائٹڈ وے میں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. جو بھی تاثر یہ دے رہا ہے، چاہے وہ یہ ہو یا ہم نے دیا ہو، ان کو پھر انجام بھی پتا ہونا چاہیے.